الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، قرآن کریم میں کم و بیش 88 مقامات پر اللہ تعالی نے یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے۔ وہ تمام مقامات جہاں پر یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب فرمایا گیا ہے، ان میں سے پہلا مقام اور پہلی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو، وقول انظرنا اور انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ راعنا کا اصل معنی ہے ہماری رعایت کیجیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کیا کرتے تھے، راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، بات کو دہرا دیجیے، اچھے طریقے سے سمجھا دیجیے۔ لیکن یہودی راعنا کو راعینا کہہ کر پڑھتے تھے، اسی طریقے سے منافق بھی، کیونکہ جب راعنا کو راعینا پڑھا جائے تو پھر اس کا معنی بن جاتا ہے احمق اور بیوقوف۔ تو ایک ایسا لفظ جس کا صحیح معنی بھی بن سکتا تھا، منافق اور یہودی ایک غلط معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا تھا، اور آپس میں مذاق کرتے ہوئے، ٹھٹھا کرتے ہوئے کہتے تھے کہ پہلے تو ہم چھپ چھپ کر محمد کو گالیاں دیتے تھے، اب تو اعلانیہ گالیاں دیتے ہیں اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی عداوت، نفرت، بغض اور گندگی اگرچہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکی، لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، اس نے جان لیا کہ یہ میرے محبوب کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہہ دیا، اے ایمان والو، تم یہ لفظ استعمال کرنا ہی چھوڑ دو، تم راعنا نہ کہا کرو، بلکہ اس کی بجائے انظرنا کہا کرو۔ جو معنی راعنا کا ہے وہی معنی انظرنا کا ہے، لیکن راعنا کے اندر ایک غلط معنی کا امکان اور احتمال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی کا ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کے استعمال کرنے سے مسلمانوں کو منع فرما دیا،
جس لفظ سے حضور کی بے ادبی اور توہین کا پہلو نکلتا ہو. یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اے ایمان والو رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، علماء نے اس آیت کریمہ سے چند مسائل کو ثابت کیا ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ اگر ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسرے کے ناجائز کام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو اس جائز سے بھی احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جیسا کہ یہ لفظ تھا اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا استعمال کرنا یہ جائز تھا لیکن امکان تھا کہ دوسرے اس لفظ کو غلط معنی میں استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال کرنے سے ہی مسلمانوں کو منع کر دیا. دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار کے ساتھ قولاً اور عملاً مشابہت اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یعنی ہم ان الفاظ کے بھی استعمال کرنے سے بچیں جو کفار استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کہ ان الفاظ سے کفر کا پہلو، شرک کا پہلو، منافقت کا پہلو، توہین کا پہلو، اذیت کا پہلو نکلتا ہو. اور تیسری بات جو واضح طور پر اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے لفظ کے استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا جس لفظ سے بے ادبی کا کوئی پہلو نکلتا ہو. چنانچہ صحابہ کرام نے اس لفظ کا استعمال کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ صحابہ اکرام تو بہت زیادہ ادب کرنے والے لوگ تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ادب و احترام کا معاملہ کرتے اور اس طریقے سے آپ کی مجلس میں بیٹھتے کہ بعض روایات میں آتا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے ہیں یا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طریقے سے بیٹھتے تھے، ذرا بھی حرکت نہ کرتے. اور جب اللہ نے یوں کہہ دیا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو تو اتنا پستی سے بولتے تھے، اتنا آہستگی کے ساتھ بولتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا پڑتا کہ آواز کو کچھ بلند کرو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس آیت کریمہ سے جو ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوا وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا جائے اور کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے حضور کی بے ادبی اور توہین کا پہلو نکلتا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.